ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے لا تعداد بے شمار ان کی درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی خاص رحمت ہے ان بندوں پر کہ جن کی زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم شان مہینہ آیا اور وہ اس مہینے سے خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس مہینے میں وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضرات صحابہ اکرام کی طرح اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا ایک تھوڑا سا حصہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بندہ موجود ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، گھر پر موجود ہو، اس کی زندگی میں رمضان آ جائے تو فلیصمہ، اس بندے کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہر پھل کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، ایسے ہی عبادات بھی ان کی اپنی خوشبو اور اپنا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جو خوشبو اور جو ذائقہ اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کے روزے میں رکھا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی عظیم شان عبادت ہے، اس میں ملاوٹ نہیں آ سکتی، اس میں ریاکاری بہت کم آتی ہے، یہ کھوٹ سے بالکل پاک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس عبادت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس عبادت میں سب سے کم کھوٹ ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس عبادت کو یہ درجہ دیا کہ اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ باقی تمام عبادات اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کو بتا دیا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، فرشتے اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بندہ حج کرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے، فرشتے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کو بتا دیا ہے کہ اس کا ثواب اتنا لکھنا ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو مولا کریم فرماتا ہے نہیں، تمہارے قلموں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا ثواب لکھ سکے، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ یہ ایک رازداری کا عمل ہے، دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک رازداری کی عبادت ہے، اور جیسی عبادت ہے اللہ ویسی ہی جزا دینا چاہتا ہے۔ جیسے یہ روزہ رازداری کی عبادت ہے، اللہ نے اس کی جزا بھی رازداری میں رکھی ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، جب اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس کی جزا دے گا تو پھر پتا چلے گا اس کی جزا کیا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر، اگر اس نے اس کی جزا رازداری میں رکھی ہے تو مولا کریم جب ہمیں اس کی جزا عطا کرے گا تو ہمیں خوب راضی کر دے گا اپنی جزا سے۔ ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت والجلال ہمیں خوب راضی کرے گا جب ہمیں اس عبادت کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس میں کھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، انسان ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، وہ کیسے ملاوٹ والی چیز کو پسند کرے گا؟ اللہ رب العالمین بھی ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتا، اور روزے میں چونکہ ملاوٹ کم ہوتی ہے اس لیے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔
الصوم لی وانا لی، یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے. اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر یہ عظیم الشان مہینہ عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خوب اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی عظیم الشان عبادت ہے. اگر کسی آدمی کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو کسی بھی بازار میں چلا جائے، کوئی بندہ اسے کچھ چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ مارکیٹ سے بازار سے کھوٹے سکے لے کر ان کھوٹے سکوں کے عوض کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اصلی مال موجود ہو، اصل کرنسی موجود ہو، دنیا کے کسی بھی بازار میں چلا جائے، وہاں سے جا کے جو چاہے گا خرید سکتا ہے. ایسے ہی روزہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دیا ہے. ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت کچھ اللہ رب العزت والجلال سے خرید سکتے ہیں. بڑی چیزوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں روزے کے ذریعے سے. حضرت انس سے مروی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی بڑی ہوگی. اور میں اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگا ہوگا، ایک دسترخوان لگا ہوگا، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس پر ہر طرح کی میزبانی موجود ہوگی. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین وہاں بلائے گا. فرمایا جب لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی خوف اور ڈر کے اللہ کے عرش کے نیچے لگے ہوئے دسترخوان کے کھانے کا ہے. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ روزے دار لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت والجلال کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ ان کی جزا ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں قیامت والے دن لوگوں کو دسترخوان پر بلا کے کھانا کھلائے گا جب ساری دنیا کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی. ایسی عظیم الشان عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کے بارے میں فرمایا جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے 70,000 سال مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے اس بندے کو جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے. اور جو فردی روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو کیا مقابلہ تھا. اور آپ کی حدیث ہے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے کہ مولا کریم یہ تو وہ لوگ ہیں کانوا یصومون و یقومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہ تہجد پڑھتے تھے، اکٹھے ہم افطاریاں کیا کرتے تھے. ان کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں جا کے ان کو پہچان لو. سب لوگوں کو جو تمہارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور تمہارے ساتھ قیام اللیل کیا کرتے تھے سب کو نکال کر جنت ملے گا. ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی خالص عبادت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال روزے دار کو کبھی جہنم میں جانے نہیں دے گا. اگر جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو نکال لے گا. ایسی عظیم الشان عبادت جس کے ذریعے ہم بہت کچھ اللہ رب العزت والجلال سے خرید سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی چیز جو عام حالات میں ہم نہیں خرید سکتے ہیں، ہر بندہ بار بار توبہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن توبہ نہیں ہوتی. جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، شراب چھوڑنا چاہتا ہے لیکن شراب چھوڑی نہیں جاتی ہے، زنا سے بڑا بچنا چاہتا ہے لیکن پھر زنا کر بیٹھتا ہے، حرام خوری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بچتا ہے. رمضان مبارک اور روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو بندے کی توبہ کو عملی طور پر اللہ رب العزت والجلال بندے کو عطا کر دیتا ہے. اگر بندہ مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو یہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو بندے کی توبہ کو پختہ کرتی ہے اور بندے کو ایسی توبہ عطا کرتی ہے کہ بندہ پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا. انسان اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھو، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. حضرت امام ابو بکر رحمہ اللہ عباسی دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے اور مالدار بھی تھے.
اپنے مال کی ہمیشہ خود تجارت کیا کرتے تھے، کسی دوسرے کو نہیں دیتے تھے تجارت کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال میں تو حرام کا 1 روپے داخل ہوگا. خود مال کی تجارت کرتے تاکہ مجھے پتا چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، میرے مال میں کہیں حرام کی ملاوٹ تو نہیں آ گئی ہے. تجارت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، مال لوٹ لیا. اور اس تجارتی مال میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے. ڈاکو نے وہ سامان لیا اور کھانے لگے. وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ بڑی بڑی آوازیں بھی نکال رہے ہیں. لیکن ان کا سردار سرگنا جو بڑا ان کا تھا وہ الگ بیٹھا ہے، وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا. حضرت امام ابو بکر رحمہ اللہ اس کے پاس گئے کہ یہ تیرے ساتھی ہیں، یہ سارے کھانا کھا رہے ہیں اور تو کیوں نہیں کھاتا ہے؟ چوروں کا سردار ہے. کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ڈاکو اور ڈاکوؤں کا سردار کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے. فرمایا بڑی حیرانی کی بات ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ روزہ رکھا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، یہ کام تو کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین یہ کام مجھے چھڑوا دے روزے کی وجہ سے. حضرت امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ 2-3 سال کے بعد میں بیت اللہ کے حج کے لیے گیا. وہی آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا. میں نے اس سے کہا کہ تو وہی آدمی ہے جس نے میرا مال لوٹا تھا، ڈاکوؤں کا سردار؟ اس نے کہا کہ ہاں تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے، میں وہی بندہ ہوں. اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. اور یہ روزے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت و جلال نے مجھے بیت اللہ کا مجاور بنا دیا ہے، بیت اللہ کا متولی بنا دیا ہے. بیت اللہ کی صفائی پر مجھے اللہ رب العالمین نے معمور کر دیا ہے. میں روزہ نہیں چھوڑتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہ مجھ سے چھڑا دیے. ایسی عظیم الشان عبادت ہے. اگر بندہ اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور دل کے اخلاص سے روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ بندے سے چھڑوا دیتا ہے روزے کی وجہ سے. توبہ عظیم الشان عمل ہے اور روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے. بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. اللہ رب العزت و جلال سے ملاقات کے لیے تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پیچھے قوم نے بچنے کو اپنا معبود بنا لیا. واپس آئے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا. باتخاذکم العجل، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچنے کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ سے توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ سارے بیٹھ جاؤ، تلواروں کے ساتھ لڑائی شروع کر دو، آپس میں قتل و غارت شروع کر دو. فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو. توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارو. 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے، تب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو توبہ کو قبول کیا. تب بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا. کتنی مشکل توبہ ہے وہاں. وہ توبہ کتنی مشکل ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کی گردنوں کو مارو گے، ان کا قتل کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اور یہاں توبہ کتنی آسان ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کا ایک روزہ اللہ رب العزت و جلال کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. وہاں توبہ کتنی مشکل ہے اور یہاں توبہ کتنی آسان ہے. وہاں گردنیں ماری جا رہی ہیں، وہاں خون بہایا جا رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم، تم ایک دوسرے کو مارو گے، گردنیں اتارو گے، خون بہاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تب جا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتاب علیکم، کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور یہاں اللہ رب العزت و جلال کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت و جلال کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ رمضان کی برکت ہے. جو گناہ بندہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا روزہ رکھے، نفلی روزہ رکھے، اللہ رب العالمین بندے سے بڑے بڑے گناہ چھڑوا لیتا. اور یہ عظیم الشان مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں. اپنے آپ کو جھونکوں کے سامنے پیش کیا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں مل جائے، تاکہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن مجید اور حدیث نبویہ، ہمیں یہ ملتا ہے. اور آپ اللہ رب العزت بدلات دیکھتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے. بارش برساتا ہے تو اس کی رحمت ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی رحمت ہوتی ہے، رزق دیتا ہے تو اس کی رحمت ہوتی ہے. یہ ساری کائنات کا نظام اس کی رحمت پہ چل رہا ہے، اس کی رحمت پہ چل رہا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. کبھی رمضان کی صورت میں آ جاتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی شکل میں ہے، کبھی مسجد نبوی کی شکل میں ہے. فرمایا تم ان جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اور یہ رحمت کے جھونکے چل رہے ہو، اللہ کی رحمت کی ہوا چل رہی ہو، اور پھر بھی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کروائے تو اس سے بڑا بد نصیب بندہ دنیا میں کوئی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار آپ نے سنی ہے. آپ نے پر پہ چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا. جس میں ایک مرتبہ آمین کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جبرائیل نے آ کے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے کہ جن کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے آزاد نہ کروا سکے. جبرائیل نے بد دعا کی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین کہا. اور یہ عظیم الشان مہینہ ہے. میں کہتا ہوں جو دعائیں ہماری آج تک قبول نہیں ہو سکی ہیں، اللہ رب العزت سے قبول کروانے کا وقت ہے. اللہ سے وہ دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے. جو دعائیں ہماری زندگی میں قبول نہیں ہوئی ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں آج تک اللہ نے اگر ہمیں نہیں دیا ہے تو اللہ رب العزت سے لینے کا وقت ہے. مولا کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر میں گئے، حضرت انس کے گھر میں. ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم. آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھی. گھر والے باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے ہیں اور آپ روزے سے ہیں، تو کیوں نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروا لیں، آپ سے دعا کروا لیں. آپ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت ام سلیم آ گئے. اللہ کے رسول آپ کا روزہ بھی ہے اور روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے. آپ تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب تو اللہ کے قریب ہی قریب ہے. آپ کا روزہ ہے، نماز آپ نے پڑھ لی ہے، ہمارے لیے دعا کرنا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے، لیکن تسلی نہیں ہوئی. آپ دعا کر رہے تھے، ساتھ ہی فرمایا اللہ کے رسول کی آپ کے خادم انس کا گھر ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ مسکرائے اور پھر دعا کی ام سلیم کے لیے بھی، اس کے بیٹے انس کے لیے بھی، ان کے گھر کے لیے بھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا آخرت کی ہر بلائی ہمیں عطا کر. یہ نتیجہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ رب العزت والجلال نے دنیا آخرت کی ہر بلائی ہمیں نصیب فرما دی. یہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، یہ کچھ چھوڑنے والی چیز ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ رکھنے والی چیز ہے، پابندی کرنے والی چیز ہے، اللہ رب العزت والجلال سے لینے والی چیز ہے، اللہ رب العزت والجلال سے مانگنے والی چیز ہے. جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہو سکی ہیں، اللہ رب العزت والجلال سے وہ دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے، اللہ رب العزت والجلال سے مانگنے کا وقت ہے، اس کی رحمت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت ہے. یہ کوئی چھوڑنے والی چیز ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ تو روزہ ہے، یہ چھوڑنے والا روزہ نہیں ہے، یہ تو رکھنے والا روزہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے والی چیز. آپ نے فرمایا صوم جنۃ، یہ تو ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، اللہ رب العزت والجلال کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے. الصوم جنۃ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بتایا کہ اے عبداللہ، ایک عورت جو نبینی تھی، اس نے اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو آنکھیں عطا کر دی. اللہ رب العالمین نے اس کو آنکھیں عطا کر دی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ عورت اس وقت بصرہ میں موجود ہے.
مدینہ سے بصرہ میں گیا، اس گھر کے دروازے، اس عورت کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت باہر نکلی، اسے کہا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیری آنکھیں نہیں تھی، تجھے نظر نہیں آتا تھا، بینائی نہیں تھی، تو نے اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سنا، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کی 24 تاریخ تھی، میں رات مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر میں آ گیا اور گھر کی مسجد میں نے آ کے نماز شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی مسجدیں بنائی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کے گھر میں جاتے تھے تو وہ کہتے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھ دیں، اس جگہ کو ہم مسجد بنا دیں، پھر وہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، آج ہمارے گھروں میں جھگڑا ہے، فساد ہے، رزق کی تنگی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مسجد نہیں ہے۔ ہم نے کوئی جگہ خاص نہیں کی گھر میں مسجد کے نام پر کہ جہاں ہمارے بچے نماز پڑھیں، ہماری عورتیں نماز پڑھیں اور ہم خود نفلی نماز کہاں پڑھیں۔ ہمارے گھر مسجدوں سے خالی، صحابہ کرام کے گھروں میں ایک جگہ ہوتی تھی جس کو وہ مسجد کا درجہ دیتے تھے کہ یہ مسجد ہے، ہمارے گھر کی مسجد ہے، وہاں خواتین نماز پڑھا کرتی تھی، بچے نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام خود وہاں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کسی جگہ پر نماز پڑھاتے، آپ جس جگہ پر نماز پڑھتے اسی جگہ کو پھر مسجد بنا لیا کرتے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے مسجد میں نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، پھر گھر میں آ گئی اور گھر کی مسجد میں نے پھر نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ میں اتنا روئی اللہ کے سامنے، اتنا گر گڑائی، ایسی میں نے دعا کی آدمی کی سانی والی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کہ مجھے یوں لگا کوئی بندہ جیسے آیا ہے اس نے زور سے میری آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ ہٹا دیا ہے اور مجھے نظر آنے لگ گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ میں نے رمضان میں اللہ رب العزت والجلال سے مانگا ہے، رو رو کے مانگا ہے، گڑ گڑا کے مانگا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے عطا کیا ہے کہ میری آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آتا تھا، آج میں ساری دنیا کو دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایسا جو شان مہینہ، اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلے اور ہم اللہ کی رحمت کو لوٹنے سے محروم رہ جائیں اور گناہ اسی طرح ہمارے پاس باقی رہ جائیں، اپنے آپ کو معاف نہ کروائیں، اللہ کی جہنم سے عذاب نہ کروائیں، تو اس سے بڑی بدبختی کی کوئی بات نہیں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کروائیں۔ یہ عظیم الشان مہینہ اس لیے تو آیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچائے۔ اللہ رب العالمین تیرے لیے جہنم کا دروازہ بند کرتا ہے اور تو زبردستی جہنم کا دروازہ کھول کے پھر جہنم کی طرف جائے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کے جھونکے کیسے چل رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رحمت کے جھونکے کیسے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں توبہ کا انداز کیا تھا، گردنوں کو مارو، قتل کرو، اپنے ہی بھائیوں کو مارو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہاں تو انداز ہی کچھ اور ہے، ایک ایک عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ایک ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ پرایا بندہ اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلہ اور وسیلہ اور آپ کے لیے مقام محمود مانگتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی پڑھ دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بندہ وضو کرتا ہے، جیسے جیسے وضو کے عادات ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے بندے کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ گناہ صاف کر دیتا ہے۔ وضو مکمل کر کے پھر وہ کلمہ شہادت کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور فرمایا پھر وہ اپنے گھر سے مشرق کی طرف نکلتا ہے،
ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر مسجد میں آ کے فرمایا وہ 2 رکعت اللہ رب العزت وجلال کی رضا کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے اور دنیا سے خالی کرتے ہوئے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا فرضی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب فرضی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہوں کی گٹری فرمایا اس کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہے، قیام میں کھڑا ہے گناہوں کی گٹری اس کے کندھوں پر ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ زمین پہ گر جاتے ہیں، جب سجدے سے اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہاں تو معافی کا انداز یہ ہے، روزہ رکھو گے تو وعدہ ہے، روزہ رکھو گے تو وعدہ ہے، قیام اللیل کرو گے تو وعدہ ہے، لیلۃ القدر کا قیام کرو گے تو وعدہ ہے، وضو کرو گے تو وعدہ ہے، مسجد کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے، جب سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس قدر اللہ رب العزت وجلال کی رحمت کے چوکے چلیں، جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت وجلال ہمیں معافی کا اعلان سنائے، پھر بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت وجلال کے سامنے پیش کر کے، اللہ کے سامنے پیشی دے کر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد نہ کروائے اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہ کرے، اللہ رب العزت وجلال کی جہنم سے بچ کر اس کی جنت کا وارث نہ بنے، تو پھر انسان کے لیے بدبختی کی بات ہے۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جو اللہ رب العزت وجلال کی فرما برداری کرتے ہوئے ویسے رمضان گزارے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے رمضان گزارے جیسے اللہ کے رسول نے گزارا، صحابہ کرام نے گزارا، اور وہ عمل کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کریں جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت وجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔